نواز دیتا ہے۔ آیت نمبر 5 بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ذکر تو تورا کا ہو رہا ہے، تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تورا کے حساب سے اس آیت کو، کہ یعنی جس طرح آپ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ایک گدھے پر، ایک ڈونکی پر کتابیں لدی ہوئی ہوں تو وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیٹھ پر کیا ہے، اس طرح یہ تورا کو جو پچھلے لوگ تھے انہوں نے اپنے اوپر اسے لادا ہوا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب کس لیے آئی ہے اور ان سے کیا چاہتی ہے، یہ کیا مقصد حیات ان کا تعین کرتی ہے کتاب۔ کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی کہ یہ جو تورا تھی یہ یہودی علماء نے اس کو اپنی کوئی کاپی رائٹ سمجھا ہوا تھا، اور اس کو یہ سکرولز میں ریپ کر کے رکھتے تھے، عام عوام تک یہ اس کی رسائی نہیں ہونے دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم لوگ کو جو بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں ہم سے آ کے پوچھو، اور پھر وہ اپنے فتووں کو بیچا کرتے تھے، پیسہ کمانے کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اور وہ یہ کرتے تھے کہ جو اصل تورا کی تعلیم تھی اس کو چھپاتے تھے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی اس کو وہ لوگوں سے چھپاتے تھے، اس کے علاوہ جو احکامات ہوتے تھے، رجم کا قانون تھا وہ چھپا لیا تھا انہوں نے، اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں انہوں نے رد و بدل بھی کی، تحریفات بھی کی، اور اس کے علاوہ عوام تک اصل علم نہیں انہوں نے آنے دیا۔ تو یہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن آج اگر ہم حقیقت میں دیکھیں قرآن کے ساتھ بھی تو ہمارا معاملہ جو ہے وہ کچھ اس سے کم آج نہیں رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج مسلمان امت اتنی خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس اتنا پریشیس قرآن موجود ہے، مگر جتنا قیمتی یہ قرآن ہے اس کی ناقدری اتنی زیادہ ہے، اور میجورٹی لوگ اس سے نہ صرف یہ کہ لا علم ہے قرآن سے بلکہ محروم ہے، اور ان کی مثال بھی بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، تو گدھے کو تو بوجھ سے وہ پریشان ہوگا، وہ کہے گا کسی طرح یہ بوجھ میرے اوپر سے اتار دیا جائے، کیونکہ اس کو اس کی قدر نہیں ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتنی اہم ہے۔ تو بات کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے لوگوں کا کہ قرآن اصل میں ان کو انہیریٹنس میں مل گیا ہے، وہ رواجی مسلم ہیں، بورن مسلمز ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اہل قرآن نہیں ہیں، یعنی انہوں نے ان کے گھروں میں قرآن تو موجود ہے، ہائی پیڈسٹل پہ شیلفز میں رکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ اہل قرآن نہیں ہے، قرآن والوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اہل قرآن تو وہ ہوتے ہیں نا جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے حدیث بھی میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل قرآن جو ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، VVIPs ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ مسلمانوں نے بس اپنا کام شاید اس حد تک ہی سمجھا کہ ہم قرآنوں کو، اپنے مختلف قرآن کے نسخے اپنے گھر میں رکھیں اور شیلفز میں رکھ دیں، بس یہ ہمارے ایمان کا تقاضا اتنا ہی ہے۔ دوسری بات، ایک میجورٹی مسلمانوں کی نہ قرآن کو پڑھ رہی ہے، نہ سمجھ رہی ہے، نہ ہی عمل کر رہی ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ ایک گدھے کے اوپر اگر کوئی لاء کی بکس، میڈیسنس کی بک، یا اس کے علاوہ کوئی بزنس اسٹڈیز کی بکس یا کتابیں رکھ دی جائیں تو کیا وہ ڈاکٹر ڈونکی یا لائر ڈونکی کہلائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو آج ہمارا بھی یہ معاملہ ہے کہ ہم قرآن سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، میجورٹی لوگوں کو قرآن کی نالج نہیں ہے، سمپل جو احکامات قرآن کے اندر ہیں اس کا وہ علم نہیں رکھتے، قرآن الٹریٹ ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم گردانتے ہیں۔ دیکھیں، انگلش بولنے سے کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی نظر میں انگلش، اردو، سریانی، پنجابی، سندھی یا دنیا کی اسپینش یا فرینچ، یہ جتنی بھی دنیا میں زبانیں پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے،
تو اصل جو اہمیت ہے وہ تو قرآن کی زبان جو کہ اللہ کی زبان ہے عربک اس کی ہے. ہاں اس میں اگر آپ اس زبان میں ماسٹر ہو جاتے ہیں اور اس لیے ہو جاتے ہیں دنیا کمانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے علم کو سمجھنے کے لیے, تو یقیناً تب تو پھر بھی انسان عالم کہلانے کے قابل ہے, یا یہ کہلانے کے کہ قرآن لٹریٹ ہے وہ. اور یہ بہت بڑا آنر ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ قرآن لٹریٹ ہیں اللہ کی نظر میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی دنیاوی علم سے امپریس نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر انسان حامل قرآن بنے گا تو وہ اس کلام کی قدردانی کا حق ادا کرے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حامل بنایا تھا, لیکن میجورٹی لوگوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اور قرآن کی اگر قدر ہمارے معاشرے میں کبھی آپ کو دیکھنی ہے تو مرنے کے موقع پر یہ کتاب سامنے آتی ہے, جبکہ یہ کتاب زندوں کی کتاب ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے. ہدایت کی ضرورت زندوں کو ہوتی ہے, مردوں کو نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو مرنے کے موقع پر استعمال کرنا شروع کر دیا. لٹرلی میں استعمال کا ورڈ کہوں گی, اچھا لفظ نہیں ہے لیکن ہم اسے استعمال کرتے ہیں. بغیر تجوید کی تلاوت کی جاتی ہے اور دو عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, ایک کہتی ہیں کہ شروع کے پیجز میں پڑھتی ہوں, اینڈ کے تم پڑھو, جلدی فارغ ہو کے گھر چلیں. تو قرآن میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا, دے ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ, اور نہ ہی وہ جاننا چاہتے ہیں, نہ ہی اس کی فکر ہے, نہ ہی قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے. اور جب پتہ ہی کچھ نہیں تو عمل بھی نہیں کرتے. ہر چیز لوگوں کی زندگیوں میں امپورٹنٹ ہے سوائے قرآن کے. زندگی میں لیسٹ پرائیورٹی پہ اگر کوئی چیز آج ہے افسوس کے ساتھ تو وہ قرآن ہے. تو یاد رکھیے گا کہ پھر جب ایسے لوگ جنہوں نے قرآن کے ساتھ یہ معاملہ روا رکھا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو لیسٹ پرائیورٹی پہ رکھے گا, سب سے نیچے رکھے گا. حساب کتاب میں بھی ان کو انتظار کرنا پڑے گا, متناہی سلسلہ ہوگا انتظار کا. تو جیسا کہتے ہیں نا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. دنیا کی اتنی زندگی آپ یہ دیکھیں افسوس کے ساتھ 70-80 سال کی زندگی گزار کر اتنے بوڑھے ہو کر بھی لوگ بغیر قرآن کو پڑھے سمجھے اس کے اوپر عمل کیے اس میں سے احکامات کو جانے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہی رواجی, وہی پرانے آبا و اجداد کے بدعت کے طریقے, شرک کے طریقے, جو چیزیں ان کے پرانے گاؤں میں یا ان کے اپنے آبا و اجداد میں چلی آ رہی ہیں, بس اسی کی پیروی میں لگے رہتے ہیں, انہیں کو راضی کرنے کی فکر رہتی ہے. تو جب اللہ کو راضی نہیں کیا تو اللہ پھر کیوں راضی کرے گا لوگوں کو؟ جن لوگوں نے اپنی زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزاری یا اپنے نفس کو راضی کرنے میں گزاری یا اپنے دل کی مانی, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن جو ہے وہ ان کو کیوں کوئی بڑا مقام دے گا جب انہوں نے اللہ کی کوئی بات ہی نہیں مانی, جب انہوں نے اللہ کی کوئی رضا کے مطابق زندگی گزاری نہیں, اللہ کی خوشنودی کے کوئی کام کیے ہی نہیں, اللہ کی خاطر کوئی قربانی دی نہیں. ان کا دل بھی نہیں تڑپا کہ میں اللہ کی کتاب کبھی پڑھ کے دیکھوں, اٹھا کے دیکھوں کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے اور میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق عمل میں ڈھالوں اور مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. یہ کیا چند ایک سمپل سوالات نہیں ہیں جن کے بارے میں ہر ایک مسلمان کو سوچنے کی آج ضرورت ہے؟ اور اتنی ہی ان سوالات سے دوری اور غفلت ہے نا, تبھی تو یہ حال ہے ہماری نیو جنریشن سے لے کے اولڈ جنریشن سے لے کے ہر ایک کا. مڈل ایج ہو جائیں چاہے اولڈ ہو جائیں چاہے ٹین ایجر کو خالی کیوں ہم گھسیٹیں, ہر ایک کا یہ حال ہے آج. کتنے لوگ آپ کیا یہ کہیں گے کہ جتنے بوڑھے لوگ ہیں وہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں اور انہیں پڑھ لیا اور بڑے معامل ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کتنے ہی بوڑھے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے, آج بھی نہیں پڑھتے, 70-80 سال کی عمر ہو کے نہیں پڑھتے, 60 سال کی عمر ہو کے نہیں پڑھتے. ایسے بھی سننے میں آتا ہے کہ 2 حج کر لی ہیں, اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے 5 وقت کی. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیا, دوسری زندگی دے دی, پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. تو جب بیئر منیمم لیول ہے نا نماز, تو اس کے بعد تو اور بھی بہت سارے مطالبے قرآن میں آتے ہیں. تو جب نماز ہی نہیں پڑھ رہے بیسک لیول پر, تو آپ مجھے بتائیے کہ آگے اللہ کے احکامات پہ کیا عمل کریں گے جب اتنی بیسک بات اللہ کی نہیں مان رہے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جنریشنز کو, ہم سب کو اور ہر ایک کو, ایک ایک مسلمان کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بندے بنیں اور اپنی نمازوں کا اہتمام کریں جو کہ گناہ کبیرہ ہے. آپ سمجھیں کہ جو صبح اٹھ کے
فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تو وہ اپنی ابتدا ایک کبیرہ گناہ کے ساتھ کرتا ہے، دن کی ابتدا. تو آپ بتائیے آگے پورے دن میں کیا برکت پڑے گی اس کی. آگے چلتے ہیں.